السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صرف میں آج ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے صرفی اصطلاحات، یعنی صرف کی کچھ ٹرمز ہم آپ کو بتائیں گے جو بار بار استعمال ہونے والی ہیں تاکہ آپ کے لیے صرف کا علم آسان ہو جائے۔ ہونا تو ویسے ہی چاہیے تھا کہ ہم آپ کو پہلے کوئی صیغہ بتاتے، کوئی فعل بتاتے، پہلے ماضی کے بارے میں، پھر مضارع کے بارے میں، پھر امر کے بارے میں، نہی کے بارے میں، کیونکہ صرف اسی چیز کا نام ہے۔ آپ کو ہم نے ذکر کیا تھا کہ لفظ کی بحث وہ ایسی ہے کہ جو نحو میں بھی آتی ہے اور صرف میں بھی آتی ہے، کیونکہ جب لفظ کی بحث آئے گی تبھی تو دو قسمیں بنیں گی، محمل مستعمل، پھر اس کی دو قسمیں بنیں گی، مفرد مرکب، پھر مفرد کی جب تین قسمیں بنیں گی، اسم فعل حرف، تو اس میں آئے گا پھر فعل، اور اسی کو ہم کہتے ہیں صیغہ۔ تو یہ لفظ کا چیپٹر یاد رکھیے، نحو کے اندر بھی ہوتا ہے اور صرف میں بھی ہوتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آپ کو ماضی مضارع کے بارے میں بتاتے، لیکن چونکہ ماضی اور مضارع کا صیغہ بتانے میں اس کی تفصیل جب آپ ذکر کریں گے تو بہت ساری، چونکہ اس میں اصطلاحات یوز ہوں گی، تو پہلے ان اصطلاحات کو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ فعل ماضی فعل مضارع ہی ہمارا ایک مستقل ٹاپک ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر لکھی ہے حروف علت۔ علت کہتے ہیں، علت نکلا ہے علیل سے، علیل کہتے ہیں بیمار کو، یعنی ایسے حروف جو بیمار ہوتے ہیں، حروف علت یہ تین قسم کے ہیں، واو، الف اور یا۔ ان کے علاوہ باقی تمام حروف صحیح حروف کہلاتے ہیں، یعنی باقی سارے صحیح ہوتے ہیں، یہ تین حروف بیمار کہلاتے ہیں، حروف علت کہلاتے ہیں۔ بیماری کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ حروف گر جاتے ہیں، یعنی ہر بار نہیں گرتے، لیکن کبھی ایسے مواقع آتے ہیں، کبھی کچھ ایسے عامل آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ حروف علت گر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے یدعو، یدعو، ذرا غور کیجئے، یدعو یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی اس میں حال کا بھی ترجمہ آئے گا اور مستقبل کا بھی ترجمہ آئے گا۔ آپ کو مضارع کے بارے میں آپ کو ذکر کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ یدعو پکارنا یا دعوت دینا، پکارتا ہے یا پکارے گا وہ ایک مرد، یہ اصل میں تھا یدعو۔ اب ذرا غور کیجئے، اس سے پہلے لم ایک حرف ہے، اس کو لم جازمہ کہا جاتا ہے، یہ ویسے داخل ہو کر سب سے آخری حرف کو جزم دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے، لیکن اگر آخر میں کوئی حرف علت آ رہا ہو، جیسے واو آ رہا ہو یا ہو، تو وہ گر جاتا ہے۔ جیسے غور کیجئے، لم یدعو اصل میں تھا، آخر سے واو گر گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ حروف کے جس کی وجہ سے جو کسی عامل کے آنے کی بنا پر گر جاتے ہیں، باقی نہیں رہتے، ایسے حروف حروف علت کہلاتے ہیں، جیسے کہ دال عین واو میں سے واو گر گیا۔ نمبر 2، حروف اصلیہ۔ ایک ٹرم، ایک اصطلاح ہم یہ بھی یوز کریں گے کہ اس کے حروف اصلیہ کون کون سے ہیں، ہم آپ سے پوچھیں گے، تو پھر آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ حروف اصلیہ کسے کہتے ہیں۔ تو وہ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں جو کلمے کی تمام گردانوں میں فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں آتے ہیں۔ مسئلہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ جب، جیسے آپ کو یاد ہوگا، آپ نے ضربہ صیغہ پڑھا تھا، فعل پڑھا تھا ماضی کا، مارا اسے ایک مرد نے، تو ماضی کا صرف ایک ہی صیغہ نہیں ہوتا، کیونکہ کام کرنے والا شخص کبھی حاضر ہوتا ہے، کبھی غائب ہوتا ہے، کبھی وہ کام کرنے والا شخص اپنے بارے میں خود کلام کر رہا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ کبھی وہ کام کرنے والا شخص ایک ہوتا ہے، کبھی دو ہوتے ہیں، کبھی دو سے زیادہ ہوتے ہیں، پھر کبھی وہ کام کرنے والا شخص مذکر ہوتا ہے، کبھی مؤنث ہوتا ہے۔ تو چونکہ صیغے بہت سارے مختلف بن جاتے ہیں ایک ماضی کے، تو اب ان کو ایک سیکوینس میں رکھنے کے بعد، ایک ترتیب قائم کرنے کے بعد، اس کو کہا جاتا ہے کہ فعل ماضی کی گردان ہے یا فعل مضارع کی گردان ہے، گردان بن جاتی ہے پوری۔ جیسے مثلا ضربا، اب یہ پوری گردان بنتی ہے اس کی، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، پوری گردان بن گئی۔ یہ ماضی کی گردان سنائی ہے میں نے آپ کو۔ اس کی اور 3 صورتیں بن جاتی ہیں، انشاءاللہ جب آپ ماضی کا ٹاپک باقاعدہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے مضارع کی گردان بنتی ہے، جیسے یدعو، یدعوانی، یدعوونا، تدعو، تدعوانی، یدعونا۔ یہ تو مختصر میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں، اس میں مزید تفصیل ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو مضارع میں بتائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے ایک صیغہ سن لیا، پڑھ لیا، ضربا، تو اس کے علاوہ پوری اور گردانیں بنتی ہیں اس کی۔ تو وہ حروف جو کلمے کی تمام گردانوں میں پائے جائیں، غور کیجئے، جب میں نے ضربا کی گردان آپ کو سنائی تو اس میں ایک چیز، یعنی فا، عین اور لام، یعنی ضاد، را،
با یہ بار بار آ رہا ہے. دوبارہ سنیے. دربا دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا. تو آخر کے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. کبھی آخر میں الف آ رہا ہے, کبھی واو آ رہا ہے, کبھی تا ساکن آ رہا ہے, کبھی تا آ رہا ہے, کبھی تما آ رہا ہے, کبھی تم, کبھی تی, کبھی تما, کبھی تننا, اور کبھی تو آ رہا ہے اور کبھی نہ آ رہا ہے. یہ آخر میں آ رہا ہے, لیکن شروع کے بالکل سیم ہے. دوات بھی آ رہا ہے, را بھی آ رہا ہے اور فا بھی آ رہا ہے. تمام کے تمام سیغوں کے اندر, پوری گردان کے اندر یہ دوات را با آ رہا ہے. تو وہ حروف جو کلمے کی تمام گردانوں میں پائے جاتے ہیں وہ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں. اچھا, اب غور کیجیے یہاں کیا لکھا ہے. وہ حروف جو کلمے کی تمام گردانوں میں پائے جائیں اور وہ فا, عین اور لام کے مقابلے میں آئیں. اب ذرا یہاں پر لکھا ہے دربتم, سمعت, جعلنا. دربتم کو ہم کیا کریں گے, فا, عین اور لام کے وزن پر لے کر آ جائیں گے. سب کچھ وہی کریں گے, بس شروع کے جو الفاظ ہوں گے اس کو چینج کر دیں گے. دواد را با تھا, ہم نے چینج کر کے فا, عین اور لام لگا دیا. سین میم عین تھا, ہم نے چینج کر کے فا, عین اور لام لگا دیا. جیم عین لام جعلنا تھا, ہم نے چینج کر کے فعلنا لگا دیا. اب ذرا دیکھیے, اگر میں دربتم کی پوری گردان پڑھوں تو اس میں دواد را با بار بار آ رہے ہیں, چینج نہیں ہو رہے. یہ حروف کلمے کی تمام گردانوں میں آ رہے ہیں. اسی طریقے سے سمیعت ہے, مثلا سمعا, سمعا, سمعو, سمعت, سمعتا, سمعنا, سمعتا, سمعتما, سمعتم, آخر تک. تو اس میں کیا بار بار آ رہا ہے, سین میم عین بار بار آ رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دربتم میں دواد را با اس کے حروف اصلیہ ہیں, سمعت میں سین میم عین اس کے حروف اصلیہ ہیں, جعلنا میں جعلا, جعلا, جعلو, جعلت, جعلتا. یہ پوری گردانیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں, سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو ٹینشن لینے کی حاجت نہیں ہے, ایک کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں میں آپ کو. یہ سب چیزوں کی بات انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے آ رہی ہے. تو جعلنا میں جیم, عین اور لام اس کے حروف اصلیہ نکل آئے جو کلمے کی تمام گردانوں میں پائے جا رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے, دربتم, سمعت اور جعلنا, اس کو ہم نے جب فا, عین, لام سے چینج کر کے نیچے لکھ دیا تو اس میں ایک بات غور کیجئے. دربتم میں دوات کی جگہ پر نیچے فا آ رہا ہے, را کی جگہ نیچے عین آ رہا ہے, با کی جگہ نیچے لام آ رہا ہے. سمعت میں سین کی جگہ فا آ رہا ہے, میم کی جگہ عین آ رہا ہے, عین کی جگہ لام آ رہا ہے. اسی طریقے سے جعلنا میں نیچے فا, عین, لام. اب یہ جو پہلا جو حرف ہوتا ہے حروف اصلیہ کا پہلا حرف جو ہوتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں فا کلمہ. یہ ایک ٹرم ہے, وہ کچھ بھی ہو, دواد ہو, سواد ہو, سین ہو, شین ہو, کچھ بھی ہو, ہم اس کو ایک نام دیتے ہیں, ایک فرضی نام, اور وہ ہوتا ہے فا کلمہ. یعنی جیسے دربتم میں پہلا کیا آ رہا ہے, دواد, تو اس کو ہم فا کلمہ کہیں گے. سمیعت میں پہلے کیا آ رہا ہے, سین, تو ہم اس سین کو فا کلمہ کہیں گے. جعلنا میں پہلا کیا آ رہا ہے, جیم, ہم اس کو فا کلمہ کہیں گے. یعنی ایک نام دیتے ہیں ہم اس کو فا کلمہ. اسی طرح جو دوسرا جو حرف ہوتا ہے حروف اصلیہ کا, ہم اس کو ایک نام دیتے ہیں عین کلمہ. تو معلوم یہ ہوا کہ دربتم میں را یہ عین کلمہ ہے, سمعت میں میم یہ اس کا عین کلمہ ہے, جعلنا میں عین یہ اس کا عین کلمہ ہے. اسی طرح جو حروف اصلیہ کا تیسرا حرف ہوتا ہے ہم اس کو لام کلمہ کہتے ہیں. تو دربتم میں با تیسرا حرف ہے, اس کو ہم لام کلمہ کہیں گے. سمعت میں عین یہ لام کلمہ ہے, جعلنا میں لام یہ لام کلمہ ہے. امید بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ حروف جو کلمے کی تمام گردانوں میں پائے جاتے ہیں اور وہ فا, عین اور لام کے مقابلے میں آتے ہیں, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, حروف اصلیہ. تھوڑی سی پریکٹس میں آپ کو کروا دیتا ہوں. اس سے اوپر دیکھیے گا حروف علت کے تحت جو آپ کو مثال دی گئی ہے یدعو, جب میں اس کی گردان پڑھوں گا نا, دیکھیں ذرا, یدعو, یدعوانی, یدعوونا, تدعو, تدعوانی, یدعونا, تدعو, تدعوانی, تدعونا, تدعووینا, تدعوانی, تدعونا, ادعو, ندعو. اس میں ایسے حروف کچھ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اور کلمے کے ہر سیغوں کے اندر آ رہے ہیں. یعنی جتنے بھی سیغے آ رہے ہیں سب کے اندر وہ حروف ریپیٹ ہو رہے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں دال, عین اور واو. غور کیجئے, یدعو, یدعوانی, یدعوونا, تدعو, تدعوانی, یدعونا, تدعو, تدعوانی, تدعوونا, تدعووینا, تدعوانی, تدعونا, ادعو, ندعو.
اس میں دال عین اور واو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار، اس لیے معلوم یہ ہوا کہ دربتم، سمیعت، جعلنا، ان تینوں میں دواد، را، با یہ اس کے حروف اصلیہ ہوئے، سمیعت میں سین، میم، عین یہ اس کے حروف اصلیہ کہلائے، جعلنا میں جیم، عین، لام یہ اس کے حروف اصلیہ کہلائے، اور یدعو میں دال، عین اور واو یہ اس کے حروف اصلیہ کہلائے۔ دال فا کلمہ ہوا، عین کلمہ ہوا، اور واو یہ لام کلمہ ہو گیا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔